بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے. تو آج کا لیسن ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پر. اس سے پہلے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ لیسن. چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پر. تو جی دوستو، ہم اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر آ چکے ہیں اور آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے سورۃ البقرہ. بیچ میں ہمارے سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا، تو اب جو ہے وہ دوبارہ سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. سورۃ البقرہ سے ہم اب سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ، اور یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی. 40 اس کے رکوع ہیں اور 286 اس کی آیات ہیں. 40 رکوع ہیں اور 286 اس کی آیات ہیں. تو سب سے پہلے ہم بنا وقت ضائع کیے ہم اپنے قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت قرآن حکیم کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. تو جی دوستو، یہ تھی قرآن پاک تلاوت قرآن حکیم. تو اب ہم جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کیے اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جب بھی آپ نے کسی بھی سورت کی تلاوت کرنی ہے، جب آپ شروع سے اس کو شروع کریں گے تو کسی بھی سورت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. کسی بھی سورت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں. تو سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے الف لام میم. یہ بات جان لیں کہ یہ جو حروف آتے ہیں سورت کے شروع میں آتے ہیں، کہیں پہ الف لام را آتا ہے، کہیں پہ الف لام میم صاد آتا ہے، کہیں پہ الف لام میم آتا ہے، تو ان کو حروف مقطعات بولا جاتا ہے. یہ قاعدے میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تیسرا یہ چوتھا لیسن تھا ہمارا. تو قاعدے میں ہم جو ہے یہ پڑھ چکے ہیں کہ حروف مقطعات کن کو بولا جاتا ہے. ایک تو حروف مقطعات ان کو بولا جاتا ہے جن کو علیحدہ علیحدہ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، ایک ایک کر کے پڑھا جاتا ہے. دوسری بات، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ تجوید کے لحاظ سے پڑھیں گے. معنی کو ہم جو ہے وہ معنی کو ہم ذرا ایک مرتبہ سائڈ پہ رکھ کے ہم صرف اور صرف تجوید کے لحاظ سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. کہ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنا ہی تجوید کے ساتھ چاہیے. تو پھر معنی میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی. تو سب سے پہلی آیت جو ہے، سب سے پہلا حرف جو حروف مقطعات میں سے ہے وہ ہے الف لام میم. تو شروع میں دیکھیں تو سب سے پہلے آتا ہے الف. الف کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الف ہمیشہ حروف مدہ ہوتا ہے.
لیکن یہاں پہ ہم اس کو الف اس لیے پڑھیں گے، حمزہ اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ الف کے اوپر کوئی اعراب نہیں آ رہا اور یہ شروع میں آ رہا ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، تو اس لیے ہم تینوں حروف کو پڑھیں گے۔ الف کو بھی پڑھیں گے، اس سے آگے لام ہے تو لام کے اوپر مد آ رہی ہے، تو لام کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، الف لام، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے میم ہے، میم جو ہے حروف شفوی میں سے ہے، حروف شفوی میں سے ہے، یعنی حروف شفوی ان کو بولا جاتا ہے جو ہونٹوں سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور میم کو ادا کرتے وقت میم کا جو مخرج ہے وہ ہونٹ ہے، اور میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کا جو بیرونی حصہ ہے وہ جب آپس میں لگتا ہے تب میم ادا ہوتی ہے۔ اور میم کے اوپر شد آ رہی ہے کہ شد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی حرف کے اوپر شد آ رہی ہے تو پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ میم کے بھی، لام کو جب آپ پڑھیں گے تو لام کو میم کے ساتھ، میم کی طرف تھوڑا سا جھکائیں گے، میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور میم کے اوپر مد ہے تو میم کو بھی تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 1۔ اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 2، آیت نمبر دوسری آیت کے شروع میں ذال آ رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ واحد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ذال جو سب سے پہلے جو حرف ہے وہ ہے ذال، اور ذال کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، ظا ذال ثا، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، ظا ذال ثا، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی کہاں سے حروف ادا ہو رہے ہیں اس کو مخرج بولا جاتا ہے۔ تو زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے، جب سامنے کے اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت، سامنے کے جو دانت ہیں اوپر والے اور نیچے والے، ان کے درمیان جب زبان کا سامنے والا حصہ آئے گا تو اس سے ظا ذال اور ثا، یہ تینوں حروف وہاں سے ادا ہوں گے اور نرمی سے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ذال، دوسری بات، ذال کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے تو ہم ذال کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ 1 الف کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کی مقدار اتنی ہے کہ آپ کی اگر مٹھی بند ہے تو اگر آپ اس میں سے 1 انگلی کو کھڑا کرتے ہیں، یا اس میں اگر انگلی کھڑی ہے تو اس کو بند کرتے ہیں، اس میں جتنا ٹائم لگے گا اس کو 1 الف کی مقدار بولا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی ذال۔ اس سے آگے لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے، لام کو باریکی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے کاف ہے، یہ جو کاف ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، اور کاف کو آپ باریکی سے ادا کریں گے۔ کاف 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک یہ دیکھیں جب پہ آیت ختم ہو رہی ہے متقین، متقین میں جو تا کے آگے قاف ہے اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، یہ جو 2 نقطوں والا قاف ہے اس کو موٹا طریقے سے ادا ہوگا، یہ موٹی آواز میں ادا ہوگا، اور ذالکا کا جو قاف ہے وہ باریکی سے ادا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی کہ یہ جو کاف ہے یہ باریکی کے ساتھ ادا ہوگا، لیکن وہ والا کاف جس کے اوپر 2 نقطے آ رہے ہوں وہ موٹا ادا ہوگا، اس کو موٹا طریقے سے پڑھا جائے گا۔ موٹے کو تفخیم کہا جاتا ہے اور باریک پڑھنے کو ترقیق کہا جاتا ہے۔ تو موٹا پڑھا جائے گا مطلب اس کو مفخم پڑھا جائے گا، تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں، کاف کے آگے ہے الف، اب یہ دونوں حروف کے درمیان میں آ گیا ہے تو الف کو ہم یہاں پہ نہیں پڑھیں گے، الف کو یہاں سے گرا دیا جائے گا، الف کو ختم کر دیا جائے گا، اور کاف کو ڈائریکٹلی لام کے ساتھ ملایا جائے گا۔ لام کے ساتھ کیوں ملایا جائے گا؟ کیونکہ لام کے اوپر جزم آ رہی ہے۔ جزم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے تو پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو کاف کو ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ذالکل، ذالکل، ٹھیک ہے۔ آگے پھر وہی کاف ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، کاف باریک ہوگا، ٹھیک ہے۔ ذالکل کی، کاف زیر کی،
ذالکل کی، آگے تا ہے، ٹھیک ہے، تو دال تا، تو دال تا، جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا غ دال تا ان تینوں کا مخرج ایک ہے، اسی طرح تو دال تا کا مخرج بھی ایک ہی ہے، یعنی زبان کا سامنے والا حصہ جب سامنے والے دانتوں کے اوپر والے کی جڑوں کے ساتھ لگے گا تو وہاں سے تو دال تا ادا ہوگا، اور یہ بھی نرمی سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تا کا مخرج ہے، اور تا کو آپ نرمی سے ادا کریں گے، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ تا کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، اور کھڑی زبر کی مقدار میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ اس کی مقدار ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ تا کھڑی زبر تا، تا سٹینڈنگ فتحہ تا، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے۔ آگے با ہے، با حروف مقلقلہ میں سے بھی ہے اور حروف شفوی میں سے بھی ہے۔ حروف مقلقلہ میں سے جو ہے قطوب جدین، یہ قاف طا با جیم دال یہ حروف مقلقلہ ہیں، ان کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز کو ہلایا جاتا ہے تو با پہ قلقلہ بھی ہوگا، اور یہ حروف شفوی میں سے ہے، جس طرح ہم نے پیچھے میم کے بارے میں پڑھا کہ میم حروف شفوی میں سے ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے، لیکن میم کا مخرج جو ہے ہونٹوں کا بیرونی حصہ ہے، اور با کا جو مخرج ہے وہ ہونٹوں کا اندرونی حصہ ہے، یعنی ہونٹوں کا جب اندرونی حصہ آپس میں ملے گا تو با وہاں سے ادا ہوگا، اور با پہ قلقلہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ با کے اوپر پیش آ رہی ہے، با کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، تو با کو ہم پڑھیں گے با دمہ بو، با پیش بو، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وہ لام الف لا آ رہا ہے، ہم نے دوسری تختی میں قاعدے میں دوسری تختی میں یہ پڑھا تھا کہ یہ لام ہے، لام کے آگے الف ہے، اس طرح کا لام یہ 3-4 قسم کے لام ہوتے ہیں جن کو ہمیں پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ جو شروع سے ہمارے لیسن جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا، جو قاعدہ پڑھ چکے ہیں ان کو یہ چیز کا اس چیز کا پتہ ہوگا کہ یہ لام الف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو شروع والا لام، جو شروع والا حرف ہے وہ لام ہے، اس سے آگے جو تھوڑا سا ٹیڑھا سا آگے بنایا ہوا ہے وہ الف ہے، تو یہ لام الف ہوا، ٹھیک ہے۔ تو لام کے اوپر زبر آ رہی ہے اور لام کو باریکی سے پڑھیں گے، آگے الف ہے، الف جو ہے وہ حروف مدہ میں سے ہوتا ہے، ہمیشہ حروف مدہ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، لا ذالک الکتاب لا، ٹھیک ہے، لام زبر لا، لام فتحہ لا۔ آگے ہے را، را کے بارے میں نے آپ کو 3 جو ہے وہ رولز بتائے تھے، باقی نہیں بتائے، صرف 3 بتائے، تو ابھی تک وہ 3 ہی یوز ہو رہے ہیں کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے تو را موٹی ہوگی، یا را کے اوپر اگر زیر آ جائے، نیچے زیر آ جائے تو را باریک ہوگی۔ تو یہاں پہ را کے اوپر زبر آ رہی ہے تو را کو مفخم پڑھا جائے گا، موٹا انداز میں پڑھا جائے گا، لیکن آگے یا ہے تو یا کے اوپر جسم آ رہی ہے تو ہم را کو یا کے ساتھ بھی ملائیں گے، را کو موٹا بھی پڑھا جائے گا اور را کو یا کے ساتھ بھی ملایا جائے گا، را یا فتحہ روئی، را یا زبر روئی، ٹھیک ہے۔ آگے با ہے، با کا آپ کو میں نے ابھی بتایا، با حروف مقلقلہ میں سے بھی ہے، حروف شفوی میں سے ہے، لا ریب فی، لا ریب، با زبر با، لا ریب۔ آگے جیم ہے، جیم کا مطلب ہوتا ہے جائز ہے، آپ یہاں پہ وقف کر بھی سکتے ہیں، اگر نہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں۔ آگے اس کے اوپر 3 ڈاٹ آ رہے ہیں، آگے فی سے آگے بھی 3 ڈاٹ آ رہے ہیں، یہ میں ذرا فی کا جو ہے وہ آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں آپ کو ان 3 ڈاٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کس لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا لا ریبہ، آگے ہے فی، فا جو ہے فا کے نیچے زیر ہے، فا نرمی سے ادا ہو گیا، جب سامنے والے جو اوپر کے دانت ہیں، جب اس فا کا جو مخرج ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سامنے والے جو اوپر کے دانت ہیں جب نیچے والے ہونٹس کے ساتھ لگیں گے تب وہاں سے فا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے یا آ رہی ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پیچھے زیر ہے، تو یہ یائے مدہ کی صورت بنتی ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے بھی پڑھیں گے، فا یا زیر فی، فا یا زیر فی۔
آگے ہا ہے تو ہا کے آخری حرف جہاں پہ ہم وقف کریں تو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم آخری حرف کو ساکن پڑھیں، لا ریب فی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دو 3 ڈاٹس آ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جہاں پہ بھی قرآن پاک میں جہاں پہ بھی یہ 3 ڈاٹس آئیں گے یہ اکٹھے 2 جگہ پہ آئیں گے، ایک جگہ پہ اکیلے 3 ڈاٹ ایک جگہ پہ نہیں آئیں گے کہیں پہ بھی قرآن پاک میں، جہاں پہ بھی آئیں گے یہ اکٹھے آئیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں یا تو پہلے والے 3 ڈاٹ پہ وقف کر لیں یا دوسرے والے 3 ڈاٹ پہ وقف کر لیں۔ وقف کرنا ضروری ہے، یا پہلے والے 3 ڈاٹ پہ وقف کریں یا دوسرے والے 3 ڈاٹ پہ وقف کریں، یا آپ پڑھ لیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا پڑھ لیں لا ریب فی ھدی للمتقین، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ آگے آ جائیں، آگے ہے ھدی للمتقین۔ تو یہ جو ہا ہے، ہا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو شروع میں ھدی للمتقین کے شروع میں جو ہا ہے، یہ جو 2 آنکھوں والی ہا ہے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور جو دوسری ہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیم سے آگے جو ہا آتی ہے وہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ 2 آنکھوں والی ہا ہوتی ہے اس کو موٹے انداز میں مفخم انداز میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ جو دوسری ہا ہے اس کو مرقق انداز میں باریک انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہا ہے اس کو موٹے انداز میں مفخم انداز میں پڑھا جائے گا، ہا پیش ہو، ٹھیک ہے، ہا پیش ہو۔ آگے دال ہے، دال کے اوپر 2 زبر آ رہی ہے، دال کے اوپر 2 زبر کی تنوین آ رہی ہے، تو تنوین کی آواز جو ہے وہ تنوین نون کی آواز دیتی ہے، تنوین نون کی آواز دیتی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ تنوین کو پڑھیں گے تو وہ نون کی آواز دے گی، دال 2 پیش دن، دال 2 نون ساکن کی آواز، دال 2 پیش دن، ہودن، دال 2 زبر دن، ہودن، ہا پیش ہو، دال 2 زبر دن، ہا دمہ ہو، دال 2 فتحہ دن، ہودن، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ آگے دیکھیں، لیکن یہاں پہ آگے جو ہے وہ یا ہے، تو یا کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے جو لام آ رہی ہے تو لام کے اوپر شد آ رہی ہے، تو بیچ میں سے یا جو ہے وہ سکپ ہو جائے گا، اور دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ لیکن شد کے بارے میں بھی آپ جان لیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے تو پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور اس کا جو اپنا اعراب ہے اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ جزم اور شد میں یہی فرق ہے کہ پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملائیں گے، اور جزم کی صورت میں اس کا اپنا اعراب جزم ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنا اعراب اور اس کو مطلب اپنی دوسری آواز میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن شد میں اس کا اپنا اعراب دوسرا بھی موجود ہوتا ہے تو اس کو بھی پڑھا جائے گا، یعنی لام کے نیچے زیر ہے تو لام کے نیچے جو زیر ہے وہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہاں پہ دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہاں سے تنوین ختم ہو جائے گی، جب دال کو لام کے ساتھ آپ ملائیں گے تو تنوین یہاں سے ختم ہو جائے گی، ایک زبر رہ جائے گی جو ہم آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، ملانے کے لیے ایک زبر رہ جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آگے یا ہے، اگر آپ یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو آپ پڑھیں گے ہدا، ٹھیک ہے، ہدا پڑھیں گے، ہدئی یا ہدن نہیں پڑھیں گے، تنوین کی صورت میں بھی نہیں پڑھیں گے، آپ الف پڑھیں گے آگے ہدا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اس صورت میں کہ اگر آپ کا سانس ختم ہو رہا ہو، لیکن آگے آیت ختم ہو رہی ہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ آگے ملا کے متقین پہ وقف کریں، ٹھیک ہے۔ دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، دال کی ایک زبر رہ جائے گی، دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، دال لام فتحہ دل، ہدل، ٹھیک ہے۔ اب آگے لام کا اپنا اعراب بھی زیر ہے تو اس کو بھی ملائیں گے، اس سے آگے جزم ہے تو جزم کا اپنا اعراب دوسرا نہیں ہے تو لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہدل لل، لام لام زیر لل، ہدل لل۔ لام کا پہلی والی لام کا اس لیے اعراب پڑا کہ اس کے اوپر شد آ رہی ہے، دوسری والی لام کو کے اوپر صرف جزم آ رہی ہے تو اس کو دوسرا اعراب اس کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، دوسرا لام سکون کی حالت میں پڑھا جائے گا، ہدل لل، ٹھیک ہے۔ آگے میم ہے، میم حروف شفوی میں سے ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔
آگے تا ہے، تا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو دال تا کا مخرج، ٹھیک ہے، یہ بھی نرمی سے باریکی سے ادا ہوگا، لیکن تا کے اوپر شد آ رہی ہے تو میم کو تا کے ساتھ آپ ملا کر پڑھیں گے۔ مت، تا کا اپنا اعراب بھی ہے، تا زبر تا، متا، ہدل للمتا، قاف زیر قی، آگے قاف ہے، یہ قاف جو ہے یہ موٹا ہوگا، یہ مفخم انداز میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اوپر والا جو قاف تھا وہ باریک ہوگا، لیکن یہ والا جو قاف ہے یہ موٹا ہوگا، قاف زیر قی۔ لیکن آگے یا آ رہی ہے تو یا کے اوپر جزم ہے، اور یہ یا مدہ کی صورت بھی بنتی ہے، قاف کو یا کے ساتھ ملائیں گے، قاف یا زیر قی، متقی، ٹھیک ہے، ہدی للمتقی۔ آگے دیکھیں، آگے آخری حرف جو ہے وہ نون ہے، لیکن آگے جو حرف ہے وہ نون ہے، اور نون کے اوپر زبر آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں آپ کو بتایا تھا کہ آخری حرف ساکن ہوتا ہے، تو ہم ساکن پڑھیں گے، ہدی للمتقین۔ یہ والا لیسن بہت پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔